یہ جو پیپلز پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک طرف وہ نبردہ زماں ہے مسلم لیگ نون سے، وہ کسی اور طاقتوں کی بات بھی کرتے ہیں کہ آئی جی آئی بن رہی ہے ایک اور، ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب بھی انہیں کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. یا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے کہ وہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، زرداری صاحب ان کی ساری باتوں کی آج انہوں نے نفی کر دی. کہا جی بالکل، تو انتخابات تو بالکل شفاف ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کے تحت، ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلاول کے نا لیڈر بننے کا وقت آ گیا ایک دفعہ پھر، کہ وہ 70 سالہ بابوں کو خدا حافظ کہیں. میں جس دن انہوں نے بیان دیا تھا ایبٹ آباد میں نے اس دن بھی ہر جگہ یہی کہی تھی کہ سب سے پہلے وہ لیٹر لاتے کہ یہ میرے والد صاحب کی ریٹائرمنٹ کا لیٹر. تو یہ باتیں بہت اچھی لگتی. مجھے 2018 میں بھی ان سے امید ہوئی تھی کہ ایک طرف پیپلز پارٹی کو سندھ دوبارہ مل گیا اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں وہ ڈیلیور کرائیں گے، وہ نہیں کر سکے. اب یہ جو چانس آیا نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ والد صاحب کے سامنے وہ جو کہتے تھے نا گھر کی بات گھر میں نہیں، وہ ٹوٹل بینیفیشری ہیں آصف علی زرداری صاحب کی، سیاسی مالی ہر فارچون کے. تو مجھے ورنہ تو آ جاتا اب تک بیان، اور ظاہر ہے کل یا پرسوں جب بھی وہ جائیں گے ہم اور آپ دیکھیں گے، اور کہیں وہ مل گئے میڈیا کو تو سوال بھی ہوگا ان سے کہ جناب آپ بتائیں. لیکن آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے ایک ہی بات کہی ہے. نواز شریف نے 21 کی صبح جب ہم دبئی میں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے گا اور الیکشن ہوں گے، اس پہ اعتماد کا اظہار تھا. آج شفاف الیکشن کا لفظ اضافی کہہ کے زرداری صاحب نے فل کانفیڈنس کا اظہار سسٹم پہ بھی کیا ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی کیا ہے. تو آپ اور ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ الیکشن تو اب ان دونوں پارٹیوں میں ہونا ہے اور بعد میں یہ اکٹھے بھی ہو جائیں گے. میں تو جس دن سے یہ مردم شماری کا نہیں جس دن سے مردم شماری انہوں نے کی تھی کہ نوٹیفائی کیا سی سی آئی میں، تو الیکشن تو اس طرح ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کر کے 4 مہینے کے بعد اب آپ لڑیں گے نہیں تو کریں گے کیا؟ ہر کوئی نے، ہر جماعت نے اپنے لیے اسے فائٹ کرنا ہے. انتخابات ہوئی ہے. پی ٹی آئی راستہ سیاست کا عمران خان صاحب انفارچونیٹلی نہیں لے سکے. ان کے ذہن میں جو ضد وہ ایک ہیرو کے فیم کی ہے نا، وہ وہی ہے کہ یہ سارے میرے فین کلب ہے اور یہ میرے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں. طریقہ صاحب کے ووٹر کی جو سوچ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے لیے اس سے زیادہ بری سوچ میرے خیال سے وہ آئی پی پی کے لیے اور خٹک صاحب کی پارٹی کے لیے رکھتے ہیں. کیوں عبد القادر صاحب ایسا ہی ہے یا مختلف آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں، اوبیسلی جس طریقے سے وہ پارٹی کو چھوڑ کے گئے اور جو خٹک صاحب کے عظیم الشان جلسے وہاں پہ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، جتنے لوگ ان کے ساتھ ملے ہیں، اور علی نواز جا کے آج مل گئے جہانگیر ترین صاحب سے، حلیم خان صاحب سے، اور ان 3-4 بندوں نے سوٹ بھی سارے ایک جیسے کلر کے پہنے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا. تو وہ خوشیاں تو نظر آ رہی ہیں، پر اب یہ خوشیاں کیا کسی الیکٹرول بہت بڑی کامیابی میں کنورٹ ہوں گی وہ تو وقت ہی بتائے گا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ جو بیانیہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ہروایا گیا 2018 میں کیونکہ ایک لاڈلے کے ساتھ بہت بڑی سپورٹ تھی، اور اب آپ اس طرح کر رہے ہیں نا، آپ اس لاڈلے کو جیل کے اندر ہی رکھیں اور جیل میں ہی بند کر دیں، صرف ان کو الیکشن لڑنے دیں. اور پھر تو دیکھیں نا، ایک بندہ جو جعلی مینڈیٹ سے آیا تھا وہ تو کسی صورت میں بھی اب الیکشن نہیں جیت سکتا. تو وہ تو پارٹی کوئی تھریٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کو تو یہ بہترین موقع ہے کہ یہ ثابت کیا جائے نون لیگ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ یہ دیکھیں جناب، یہ تو عوامی ووٹوں سے آیا ہی نہیں تھا، دیکھیں ہم نے اس کو کیسے شکست دی ہے. لیکن اب یہ اس سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ حقائق زمینی ان کو بھی پتہ ہے. اور جہاں تک بلاول صاحب کا تعلق ہے اور زرداری صاحب کا تعلق ہے، ان کو تو پہلے آپس میں چیزیں طے کرنی چاہیے. بلاول صاحب ایک طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب بزرگ سیاستدان چلے جائیں، پچھلی سیاست چلی جائے، اگلے سانس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں اپنی نانا کی سیاست ریوائیو کروں گا، 77 کا مشن پورا کروں گا. یہ کون سا مشن امپاسبل ہے جو 60-70 کی دہائی سے ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی میں وہ جذباتیت ورسز حکمت جو ہے وہ فائٹ چل رہی ہے نہیں، یا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے؟ یہ عوام کے شعور کے اوپر چپیڑیں. سیاستدانوں کو سیاستدان رہنا چاہیے. یہ اب آپ نے ایک ہائیبریڈ اٹھائے بندے بڑے بڑے اور وہ سارے کے سارے پھوکے کھیل نکلے ہیں. میں تو یہی کہوں گا نا کہ بھائی آپ کہتے تھے گرا دو جلا دو، شیخ صاحب اب چلے پہ ہیں، چلے والوں کا نام بھی نہیں لیتے. مطلب مجھے اور آپ کو کہتے ہیں کہ تم لو. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ نے بے شک ویڈیو بیان دیا تھا علی نواز امان صاحب نے، تو بھائی کھڑے رہو نا، کیوں جا کے مسکرا کے تصویر بنائی؟ یہ میں تو نہیں نا سیاست میں گیا کہ میں کہوں کہ میں نے لڑنا ہے تو پھر بھگتو. انہوں نے پہلے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا تھا آج سے کچھ جی وہی ویڈیو بیان. ہاں ویڈیو بیان کے بھائی تو انہوں نے بھی یہی کیا نا کہ آپ کی نہ پریس کانفرنس کرائی نہ ویڈیو بیان جاری کرایا، آپ کی فوٹو دے دی. بالکل یہ تو اوریجنل ہوگا پھر بیان کے اوپر آگے مختلف اسٹریٹجی. اچھا اب جو چل رہا ہے اس وقت ساڑھی گل ہو گئی ہے، کل سے ٹویٹر پہ ٹرینڈ کر رہا ہے نا، وہ پتہ نہیں وہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا. پر پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جتنی مرضی تنقید پیپلز پارٹی والے کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ والے ہمارے جو دوست ہیں وہ آگے سے اتنی تلخی سے ان کو جواب نہیں دے رہے.
ظاہر ہے وہ اس سسٹم کے اندر بینیفیشری ہیں، سارے بینیفیشری بھی ہیں، اور دوسرا ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ آگے جا کے ہو سکتا ہے ہم دوبارہ اتحاد بنا لیں، اور یہی چیز ایک وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کل کو نون لیگ جس طرح بات کی پہلے رانا صاحب نے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ آئے گی، سب نے آگے جا کے اکٹھے ہونا ہے، تو کل کو پیپلز پارٹی سے وزارت عظمیٰ کا ووٹ بھی مانگنا ہے، تو آج اتنا آگے مت جائیں، کل کو آپ ووٹ مانگنے جو کہ نہ رہیں، یہ اسٹریٹجی بھی اس میں ہے نہیں۔ وہ دیکھیں اس میں ان کے ڈاؤٹس بالکل کلیئر ہے، یہ عام عوام کا مسئلہ ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، ان کو بالکل پتہ ہے۔ آئی پی پی کو کیا وزارت اعلیٰ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں، اس کے اوپر ابھی بہت سوالات ہیں، دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی بلے کے سمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ہمیں آخری دن تک ویٹ کرنا ابھی بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ بلے کے ساتھ ہوگی۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اگر کمیشن یہ کہہ دے کہ جی یہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا جس کے تحت نواز شریف کو ہم نے 5 سال کی نیالی ابھی ہے نا، خان صاحب کی ختم ہو گئی، اگر وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بات ٹھیک ہے، ورنہ 5 سال کی نیالی ہے تو الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ پھر الیکشن تو نہیں ہوگا کہ بھائی آپ ایک پارٹی کا انتخابی نشان بھی آپ فارغ کر دیں، ایک پارٹی کا چیئرمین کو بھی آپ بند کر دیں، اور اس کے الیکٹیبلز بھی جو اس کے مین جو اس کے بیٹسمین ہیں بلے باز ہیں وہ بھی سارے فارغ ہو جائیں، پھر تو یہ مقابلہ ہوگا ہی نہیں، اور الیکشن کے بعد ہم جو اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں وہ تو آنی نہیں ہے پھر پاکستان کے اندر۔ میں ایگری نہیں کرتا، یہاں 16 ماہ جو حکومت رہی وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہی، اور اس میں سے کسی معزز بندے نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، 3.5 سال کسی نے یہ بات بار بار نہیں کی کہ اس ملک میں ہائیبریڈ نظام ہے، دعویٰ صرف اس ملک میں عمران خان نے کیا تھا۔ تو ان میں سے ایک بھی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ یہاں پہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، یہاں پہ ہائیبریڈ نظام ہے اور ہم آئیں گے اور ہم یہ سب کچھ ختم کریں گے، اور پھر آ کے انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ تو ان میں سے تو کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا۔ یا تو یہ جماعتیں کہہ دیں نا کہ جناب ہم نہ جمہوری جماعتیں ہیں، یہ آرگیومنٹ جو ہے نا سمجھ سے بالا تر ہے کہ جی کیونکہ عمران خان جمہوریت کا دعویٰ کرتا تھا تو صرف وہ ذمہ دار ہے۔ تو یہ ساری جماعتیں کس چیز کا دعویٰ کرتی رہی ہیں ساری زندگی؟ یہ کس چیز پہ ووٹ مانگتی ہیں؟ یہ تو آئین، جمہوریت اور کیا کیا کچھ کہہ کے، ایون کہ اب تو آئین بھی ان کو دیکھ کے شرما جاتا ہے جو 16 ماہ میں انہوں نے کہا اور جو کچھ کیا، جو 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے۔ یہ جو ہم سارا قبضہ دیکھ رہے ہیں فیسیلیٹیشن کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف کو بہت ایکسٹراڈینری فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے سارے معاملات کے اندر، نیب کی اپیل آ گئی ہے، ایک نیب کا امتحان ایک اور آنے والا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب اس امتحان میں بھی پاس ہو جائے گا یا مشکل ہے؟ نہیں آئی ڈونٹ نو، یہ نیب نے تو پہلے دیکھیں نا امتحان تو مجھے اپیل میں اگر وہ مخالفت نہیں کرتے تو اپیل فارغ ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی پہ نیب کا کوئی کیس بن جائے تو امتحان تو اس کو پڑتا ہے۔ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب امتحان میں پڑ گیا ہے، نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ہم نے نہیں اپنا مجرم، ہم نے ضمانت کی مخالفت کرنی ہے نا، اپنی اپیل کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، نیب یہاں بھی سرنڈر کر اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے تو جس دن مریم نواز بری ہو رہی تھی تو ہمیں جانا پڑے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ نیب کے وہی افسر، وہی پراسیکیوٹر تھے جنہوں نے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو سزا دلوائی تھی۔ کوئی پراسیکیوٹر چینج نہیں ہوا آخری دن تک، وہ جاتے رہے، اور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مریم نواز اونر ہیں ایون فلیٹ کی، تو آپ ہمیں پیپر دیں۔ انہوں نے 13 دفعہ لہرایا سٹارٹ سے کہ یہ پیپر ہے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیں، یہ چونکہ BBC سے آئے ہیں اور وہاں برطانیہ کو سمجھتے ہیں، وہاں کا ہر پیپر مطلب نوٹیفائیڈ ہوگا نا، سٹیمپ ہوگا، چاہے وہ برٹش گورنمنٹ سے آئے۔ سر وہاں ایٹ لیسٹ کنٹیسٹ تو کیا تھا نا۔ ایک منٹ، تو کنٹیسٹ ہی نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ میری بات سنتے ہوئے آگے نکل گئے۔ نیب نے کہا کہ ہمارے پاس صرف یہی پیپر ہے جو JIT نے دیا تھا، وہ خود بنا کے دیا تھا، وہ کسی گورنمنٹ کسی ملک سے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں پیپر دیں، ہم ان کو سزا دیتے ہیں، یہی کیس ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ڈیسیژن سے پہلے انہوں نے کہا آپ کے پاس نواز شریف کے خلاف بھی ہے کوئی پیپر؟ کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نواز شریف کی اپیلیں ہم نے چونکہ پینڈنگ کی ہوئی ہیں کہ جب تک وہ نہیں پیش ہوتے وہ نہیں چلیں گی، تو مریم نواز اور صفدر بری۔ آپ مجھے بتائیں نیب یا تو نیا کوئی پیپر لے آئے، انہوں نے کیا جواب دینا ہے؟ یا پیپر دینا ہے؟ تو اپیل اتنی ہے، اور العزیزیہ میں تو وہ کیس رکا ہی صرف آصف سعید کھوسہ صاحب کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا نہیں جب اپیل لگے گی تب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ویڈیو کیسی ہے، اس کا بیان کیسا تھا، جس کو نوکری سے بھی نکال دیا، یہاں سے ٹرانسفر کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اسے نوکری سے نکال دیا، ارشد ملک مرحوم کو، ٹھیک ہے، جس کا بیان تھا، وہ کیس یا واپس ہونا ہے یا ختم ہونا ہے۔ صحیح ہے، یعنی کہ آپ سارے قصہ مختصر کر کے ہم سم اپ کریں تو اٹس قبولیت، ناٹ قبولیت نہیں، جس طرح سزا دی تھی، جس طرح بغیر کسی پیپر کے ایک سپریم کورٹ کے جج کو مانیٹرنگ جج بنایا، جبکہ ہائی کورٹ کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ احتساب عدالت کے اوپر بیٹھے مانیٹرنگ، انہوں نے وہ حق بھی سلب کیا۔ آرڈر میں انجینئرنگ ہوئی تھی، میاں صاحب کہتے ہیں ہمارے خلاف، تو وہ اسی سارا ریورس ہو رہا ہے کہ پہلے بلوچستان سے بندے ٹوٹے تھے نون لیگ سے، بلوچستان سے پہلے واپس آئے، دوسرے مرحلے میں
جنوبی پنجاب سے گئے تھے بندے، دوسرے مرحلے میں جنوبی پنجاب کے لوگ ہی نون لیگ کے اندر واپس آنے والے ہیں. تیسرے مرحلے میں ایک یعنی کہ تیسری مماثلت یہ ہے کہ الیکشن سے 1 سال پہلے وہاں نواز شریف نائل ہوئے تھے، الیکشن سے 1 سال پہلے یہاں خان صاحب نائل ہو گئے. نہیں سیکوینس سارا وہی فالو ہو رہا ہے. جی بالکل وہی چیزیں فالو ہو رہی ہیں. 2 چیزیں ایک اور انجینئرنگ کی پوری ریورس انجینئرنگ اسی سیکوینس میں ہو رہی ہے. جی 2 چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. میاں صاحب کو اور مجھے بھی ایک طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس طرح بار بار میرے بڑے بھائی کہتے ہیں یہ بھی لندن سے آئے، اور میاں صاحب کو بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ یوگوسلاویا سے آئے، آپ کا پسندیدہ ملک ہے، یا کہاں سے آئے بتا دینا. وہ بھی نہیں، آپ اس ملک کا نام بتائیں جہاں سے آپ آئے. میاں صاحب کو بھی دیکھیں نا، یہ میاں صاحب سمر صاحب آپ مجھے بتائیں میں نے غلط بات کہی ہے؟ میاں صاحب کو بھی سارے لندن والے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں یار، ہمارے تو محبتوں کے بندے ہیں. میرا اور میاں صاحب کا جو ہے نا بالکل ایک جیسا معاملہ ہے کہ ہم دونوں لندن سے ملک کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے اس طرح کی باتیں آکسفورڈ میں کشتی میں بھی آپ مطلوب نہیں تھے پاکستان میں، وہ مطلوب تھے.